بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستقل مزاجی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے۔ کل آپ نے اس کی پہلی قسط دیکھی، آپ نے پسند کی، آپ کا شکریہ۔ آج اس کا دوسرا پارٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی پسند آئے گا اور آپ عمل کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ ہیملن گارلینڈ کہتا ہے کہ بعض اچھے بھلے لوگ پولیسز گراؤنڈ کو نہایت معمولی انسان خیال کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ جو لڑکا 13 سال کی عمر میں کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، جس نے 600 میل کا سفر پیدل کیا، جو صرف علم جرثقیل کی واقفیت کے سبب بڑے بڑے بھاری گٹھے گاڑیوں میں لاد دیتا تھا، جو ہمیشہ ریاضی کے مشکل سوالات حل کرنے میں لگا رہتا تھا، جو چغلی، جھوٹ اور لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ دور رہا، گھوڑوں کو اپنی مرضی کے مطابق سکھا لیتا تھا، جو مکر و فریب اور زبانی جمع خرچ سے باز رہتا تھا اور محض اپنی معلومات پر بھروسہ کرتا تھا، کیا ایسے انسان کو آپ سست، بے وقوف، کن ذہن اور بددیانت کہہ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ درست ہے کہ اس میں ظاہری ٹیپ ٹاپ نہیں تھی، اس کی جو شخصیت تھی اس میں سب سے بڑی اور غیر معمولی بات یہ تھی کہ اس کی عادات اور اطوار جو تھے وہ نپے تلے تھے۔ اس میں تذبذب اور متزلزل نہ تھا، اس کا عزم ہمیشہ پختہ ہوتا، اس کی قوت استدلال زبردست تھی، اس کا علم الاشیاء سب سے انوکھا تھا، اس میں پراستقلال لیاقت تھی، وہ جب بھی کوئی کام شروع کرتا اسے انجام تک پہنچا کے چھوڑتا۔ وہ بے باک اور پرعزم انسان تھا، وہ بلا شبہ قابل اعتماد نوجوان تھا، وہ صحت مند تھا، حادثات کا دل جمی سے مقابلہ کرتا تھا، اس کے دل اور زبان میں مکمل یگانگی تھی، اس کے لبوں سے نکلنے والی بات اس کے دل کی آواز تھی، منافقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ایسا شخص کبھی بھی معمولی نہیں ہو سکتا۔ فرینک بی کارپینٹر نامی مصور جو تھا، وہ وائٹ ہاؤس میں پروکلمیشن پر دستخط والی تصویر بنا رہا تھا۔ اس نے چیف مجسٹریٹ سے دریافت کیا کہ دوسرے جرنیلوں کے مقابلے میں گرانٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ پریزیڈنٹ نے جواب دیا، گرانٹ میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جس کام کو شروع کرتا ہے اسے تکمیل تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ اس میں بلا کا استقلال ہے اور قوت ارادی ہے۔ وہ جلد جوش میں نہیں آتا، مگر جب وہ کسی معاملے کو پکڑ لیتا ہے تو اسے ایسے پکڑتا ہے جیسے کوئی بل ڈاگ کسی شے کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ بل ڈاگ کی عادت ہے کہ جب وہ ایک بار دانت خوب چبو لیتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں نکالتا، اس کے دانت پھر آسانی سے باہر نہیں نکلتے، وہ اس کو بالکل کاٹ کے باہر اس کا ماंس ہی نکال لے گا، کھینچ لے گا، اس کے دانت نہیں نکلیں گے۔ اس بل ڈاگ کی حیثیت اس عادت کے طور پہ، یعنی کہ اس حد تک وہ سخت مزاج، وہ اپنے معاملے میں انتہائی عزم کا پختہ۔ جوانی ہی میں لنکن نے یہ عہد کر لیا تھا کہ عوام کے سامنے آئے گا، اور یہ عزم کا اظہار اس نے اپنے دوست گرین سے کیا اور کہا، میں نے بڑے بڑے آدمیوں سے گفتگو کی ہے اور میں نہیں دیکھ سکا کہ مجھ میں اور دوسرے آدمیوں میں کیا فرق ہے۔ تقریر کی مشق کرنے کے لیے وہ 7-8 میل پیدل چل کر کلبوں میں جایا کرتا تھا۔ اس مشق کا نام اس نے بڑا دلچسپ رکھا تھا، یعنی مشق ہیس بیس۔ اسی دوران وہ ایک سکول ماسٹر گراہم سے ملا اور اس سے دریافت کیا کہ گرامر کا مطالعہ کیسے کرے۔ گراہم نے جواب دیا، اگر تم واقعی عوام کے سامنے آنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اس کے لیے تمہیں گرامر سیکھنا ضروری ہے، لیکن یہ سوال یہ تھا کہ گرامر کی کتاب کہاں سے ملے۔ روز پڑوس میں گرامر کی صرف ایک ہی کتاب تھی، اور وہ بھی 6 میل کے فاصلے پر کسی کے پاس تھے۔ لنکن نے یہ بات سنی تو فوراً چل پڑا اور اس گاؤں میں جا پہنچا جہاں سے کتاب ملنے کی امید تھی۔ وہاں سے کتاب مستعار لے کر واپس آیا۔ کہتے ہیں کہ لنکن نے اس کتاب کو کئی ماہ تک پڑھا، یہاں تک کہ وہ اسے ازبر ہو گئی۔ گاؤں والوں نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور گرین خاندان کے لوگ
کتابوں کے لیے اس کی مدد کرتے تھے۔ سکول ماسٹروں کو بھی اس کا خیال رہتا، حتی المقدور اس سے تعاون کرتے۔ گاؤں کے بڑھائی نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ تم میری دکان میں آ جایا کرو اور چھلکوں کی آگ اتنی تیز جلا کے رکھا کرو کہ رات کو تم آسانی سے پڑھ سکو۔ گرامر پر حسب منشا عبور حاصل کرنے کے بعد لنکن نے دوسرے مضامین پڑھنا شروع کر دیا اور جلد ہی ان میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ قدرت نے اس کی محنت اور جد و جہد کا ثمر دیا اور وہ ریاست متحدہ امریکہ کا صدر بن گیا۔ اس کی مستقل مزاجی جو تھی اس نے اسے کامیابی دلائی۔ اس طرح وہ کامیاب و کامران ہوا اور اپنا نام بنایا، اس کا نام ہمیشہ تک رہے گا۔ یہ دیکھیں، سب سے اہم ہے کہ آپ کتنے مستقل مزاج ہیں۔ آپ کسی کام کو، کوئی کام مقصد آپ نے حاصل کر لیا، کوئی ٹارگٹ آپ کے سامنے نظر ہے، تو آپ منزل کو پانے کے لیے محنت کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، مایوس نہیں ہونا، ڈسہارڈ نہیں ہونا۔ جو کام کرنا ہے آپ نے وہ شروع کرنا ہے، اس کو کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کام آپ نے، کوئی بھی کام ہے اگر اس کو آپ نے شروع کر دیا، آدھا کام ہو گیا، باقی آدھا کام جو ہے وہ آپ کام کریں گے تو وہ بقیہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی بھی کام میں آپ نے سوچ وچار میں یہ لگے نہیں رہنا کہ کیا کرنا ہے کیسے نہیں، بس آپ کام شروع کر دیں۔ جو ہی کام شروع کیا سمجھے آدھا کام ہو گیا، وہ آپ کے ٹینشن کلیئر۔ اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی دے گا۔ مستقل مزاجی کو اپنائیں اور ہمیشہ کامیابوں کا ہمراہ ہوں۔ ابھی ہمارا یہ ٹاپک چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ایک دو قسطیں اور چلیں گی، آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔